السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے سخاوت کیجئے، پارٹ نمبر 14۔ مدینہ منورہ میں ایک یہودی تھا، اس کا نام تھا اسلم، اور یہ جاتا تھا ایران تک۔ اللہ نے اس کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز رکھی تھی جو خریدتا تھا وہ بک جاتی تھی چیز۔ وہاں گیا، وہاں جا کر دیکھا کہ ایک لڑکا کھڑا ہے، نہ شکل نہ عقل، اس کے پاس شکل بھی اچھی نہیں اور عقل کا بھی اچھا نہیں، پھر تو کیوں کھڑا ہے؟ یہ فرمایا کہ بھئی میں یہاں کھڑا ہوں، کوئی مجھے لے جائے کہیں، کوئی دھندا بندہ کرائے، کوئی کھانا وانا دے۔ کہا چل میں تجھے یثرب لے جاتا ہوں۔ مدینہ منورہ لے آیا اس کو۔ اب مدینہ لایا تو مدینہ میں اس نے بیچنے کے لیے رکھا، سارا سامان تو بک گیا۔ باہر بازار میں کوئی اسے خریدتا نہیں تھا، ارے اس کو خریدیں گے کیا؟ تو اس نے اسلم نے اعلان کیا کہ میں جو ہے اسے فری دیتا ہوں، فری لے جاؤ۔ تو مدینہ والوں نے کہا اس کو فری لینا بھی نقصان ہے، کھانا تو کھلانا پڑے گا۔ لیکن ایک لڑکی تھی مدینہ منورہ میں، اس کا نام تھا تثبیتہ۔ یہ کنواری لڑکی تھی اور مالدار لڑکی تھی۔ یہ آتی تھی دیکھنے کے لیے اس کو، ارے بیٹا تو کیوں کھڑا ہے؟ یہ کہا آپا مجھے کوئی لیتا ہی نہیں ہے۔ تو تثبیتہ سخاوت کرتی تھی، روزانہ دودھ لا کے دے دیوے، کھجور لا کے دے دیوے، پنیر لا کے دے دیوے۔ پھر تثبیتہ نے کہا تیرا سیٹ کہاں ہے؟ بولے وہ اسلم کھڑا ہے دیکھ سامنے۔ ہاں بھی اسلم بیچے گا، کیا بھاؤ؟ کہ فری۔ تثبیتہ نے کہا نہیں فری نہیں لوں گی، ریٹ بول تو، میں جو ہے سخاوت کرنا چاہتی ہوں، ریٹ بول۔ خیر بھاؤ تاؤ ہوا اور اس لڑکے کو خرید لیا، گھر پہ لے آئی، سخاوت کی، کمرہ دے دیا اور کہا یہ میرا باغ ہے، جتنا کام کر سکے کرنا، نہ کرے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تجھے کھانا مل جائے گا، کپڑا مل جائے گا، تیرے خرچے کے پیسے مل جائیں گے۔ یہ سخاوت کی اس نے، تثبیتہ نے۔ مکہ مکرمہ میں ایک آدمی تھا، ان کا نام تھا حذیفہ، تاجر تھے۔ انہوں نے سوچا کہ میں مدینہ میں کوئی لڑکی ہے تثبیتہ، کنواری ہے، مالدار ہے، میں بھی مالدار ہوں، بھئی مدینہ کی لڑکی سے شادی کروں۔ چنانچہ وہ مدینہ آئے، مدینہ آ کر تثبیتہ سے شادی کی، ہو گئی شادی۔ مکہ کا نور بھی ہے، مدینہ کا نور بھی ہے۔ اب کتابوں میں لکھا ہے کہ تثبیتہ نے کہا کہ میں جو ہے تو مجھے مکہ لے جائے گا، تو میں لڑکے کو ساتھ لے جاؤں گی۔ ہاں کوئی بات نہیں۔ اب یہ تین ہو گئے، حذیفہ، تثبیتہ اور یہ ایرانی لڑکا۔ مکہ مکرمہ پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ جب نبوت کا دعویٰ کیا تو دیکھنے آئے، یہ تینوں مسلمان ہو گئے۔ اب تینوں مسلمان ہو گئے، ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ دیکھو سخاوت کہاں سے کہاں تک پہنچاتی ہے آدمی کو۔ یہ تثبیتہ کی سخاوت ہے کہ کیسا ہیرا پیدا ہوتا ہے۔ حالانکہ اس لڑکے کو کوئی لینے والا نہیں تھا، لیکن اب کون بن رہا ہے؟ حضرت عائشہ ایک مرتبہ رات کو آئی نہیں، حضور نے کہا بھی عائشہ کہاں ہے؟ بھئی پتہ نہیں کہاں ہے، پتہ نہیں کہاں ہے۔ حضور کہتے رہے اویش عائش بھئی کہاں ہو، آؤ آؤ۔ بعد میں روتی ہوئی آئی، بھئی عائشہ کہاں تھی تم؟ یوں کہا حضرت ایک لڑکا قرآن پڑھ رہا ہے، میں تو قرآن سن رہی تھی تو مجھے رونا آ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا بھی کہاں ہے؟ مسجد میں ہی ہے۔ حضور خود تشریف لے گئے، اپنے رات کے لباس میں خود گئے، اور حضور نے سنا، حضرت عائشہ نے بھی سنا۔ آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے، میری امت میں ایسے لڑکے اللہ نے پیدا کیے ہیں، کتنا اچھا قرآن پڑھ رہا ہے۔ یہ وہی لڑکا تھا جسے تثبیتہ نے سنبھالا تھا، اور یہ آگے چل کر بنے سالم مولا حذیفہ۔ سالم مولا حذیفہ جو ہے یہ قاریوں کے امام ہیں، اسی لیے ان کو کہتے تھے سالم مولا حذیفہ۔ اتنا بڑا آدمی بنا، سارے قاریوں کا امام۔ تثبیتہ کی سخاوت، اس لیے سخاوت کیجئے چاہے کم ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کروڑ روپیہ کرو، نہ آپ کا اخلاص ہوگا تو آپ کا 2 روپیہ بھی قبول کر لے گا اللہ تعالیٰ۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سخاوت کرنے والا بنائے عافیت کے ساتھ، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔